تو آج کا جو لیکچر ہے یہ ویسے تو کافی زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں، لیکن ویسے نظر آنے میں یہ 5واں لیکچر ہے، آج 5th لیکچر ہے میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس کا۔ آؤٹ لائنس آج کے لیکچر کی ہوں گی، ہم ایک انٹروڈکشن لیں گے اباؤٹ پروبیبلٹی اینڈ بیس تھیورمس یا کنڈیشنل پروبیبلٹی کی۔ اچھا، آج ہم تھوڑا سا کانسیپٹ پڑھیں گے بیس تھیورم کے ساتھ ٹری ڈائیگرامس کا، یہ ہوتی کیا ہے اور مطلب کس طرح بنائی، اور کچھ ہم ایگزامپلس اس کی جو ہے وہ کریں گے۔ اہم یہ ہے دا لائف ان لائف دیر از نو سرٹن اباؤٹ وٹ ول ہیپن ان فیوچر بٹ ڈیسیژنس اسٹل ہیو ٹو بی ٹیکن۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں فیصلے لینے پڑتے ہیں، ڈیسیژنس کرنے پڑتے ہیں۔ Therefore, decision processes must be able to deal with the problems of uncertainty۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے واقعات جن کا ہمیں پتہ نہ ہو، انسرٹن سے واقعات ہوں، وہ ہمارے ڈیسیژن کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لے مین لینگویج میں ایک تھنکنگ آپ کے سامنے ہم نے پریزنٹ کی ہے، جس کو ہم آگے جا کے جوڑیں گے اپنے کانسیپٹس کے ساتھ میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس کے یہ کنڈیشنل پرابیبلٹی۔ انسرٹنٹی کریٹس رسکس اینڈ دس رسک مسٹ بی انالائزڈ۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی رسک کوئی انوالو ہوتا ہے، ہم اکثر اس کا پرواہ یا اس کی کیئر نہیں کرتے۔ میتھمیٹکس میں یہ سبجیکٹ آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ انسرٹنٹی کی موجودگی میں ایک آپٹیمل ڈیسیژن لیں جس کا رسک کم سے کم ہو۔ بوتھ qualitative and quantitative techniques for modeling uncertainty exists۔ qualitative کا اور quantitative کا مطلب ہے اگر ہم نمبرز کی صورت میں پرابلم کو میتھمیٹیکلی ٹرانسفارم کریں گے تو وہ پرابلم کوانٹیٹیو شکل میں ٹرانسلیٹ ہوگا، لیکن اگر ہم ٹیکسٹ کی صورت میں اپنے پرابلم کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ کوالٹیٹیو ٹائپ کا پرابلم ہوگا۔ یعنی اگر میں تھیوریٹیکلی سارا کام کر کے اس سے ڈیسیژنس لوں، انٹرویوز کروں، انٹرویو کے ریزلٹس جو ہیں اس کو اسٹیٹسٹکلی پریزنٹ کرنے کی بجائے انالیٹیکلی پریزنٹ کر کے اسی طرح ریزلٹس دے دوں تو وہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہوگی۔ لیکن اگر اس میں نمبرز کو انوالو کر لوں، میتھمیٹکس کو انوالو کر لوں، اسٹیٹس کو انوالو کر لوں، پھر وہ کوانٹیٹیو ٹیکنیک کہلائے گی۔ In many situations, large amount of numerical data is available which requires statistical techniques for analysis۔ اب بہت ساری اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں جو ڈیٹا کو انالائز کر کے مختلف قسم کے ڈیسیژنز آپ کو دیتی ہیں۔ آگے جا کے ہم ان ٹیکنیکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن پروبیبلٹی جو ہے یا جو ابھی تک ہم نے پڑھا بیس تھیورم تک یا کنڈیشنل پروبیبلٹی تک، یہ اس سارے اسٹیٹسٹیکل ٹولز یا ٹیکنیکس کی بیس ہے۔ ان کو اگر آپ نے صحیح سمجھنا ہے، اس کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ اگر کرنی ہے تو یہ تھیوری جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ Quantitative modeling of uncertainty uses a branch of mathematics called probability۔ Quantitative modeling جو ہے یہ basically concerned ہے probability سے، ٹھیک ہے۔ The application of statistical methods is very extensive and it is used in all branches of science and technology, industry, business, finance, economics, sociology, psychology, education, medicine, etc۔ ایک میں پرٹیکولرلی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ فنانس سے ریلیٹڈ ہم نے مارٹنگیلز یا براؤنین موشنز کے جو کانسیپٹس ہیں، جو پال مگراف نے بہت زیادہ بکس لکھی فرانس میں بیٹھ کے، تو وہ فائنینشیل میتھمیٹکس کی بنیاد بنی۔ آج پوری ایک ڈفرینٹ برانچ ہے، جیسے پیور میتھمیٹکس ہے، اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے، کمپیوٹیشنل میتھمیٹکس ہے، اسی طرح ایک فائنینشیل میتھمیٹکس بھی برانچ ہے وچ از بیسڈ آن دا کانسیپٹس آف پروبیبلٹی اینڈ براؤنین موشنس۔ یہ اپلیکیشن ہے اس کی، امپورٹنس ہے اس کی۔ ایگزامپلس آف سینیریوز انوالونگ انسرٹنٹی، کہاں کہاں انسرٹنٹی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے۔ In the following examples, consider elements of uncertainty involved: a production scenario, cost and availability of raw material۔ ہو سکتا ہے پرائس آگے پیچھے ہو جائے، اس کی وجہ سے کاسٹ ہمیں چینج پڑے، ہم نے ایکسپیکٹ نہ کی ہو کہ اتنی کاسٹ پڑے گی، کاسٹ بڑھ جائے اچانک۔ اویلیبلٹی آف را میٹیریلس کی اویلیبلٹی نہ ہو، چلو کاسٹ تو ایک چیز ہے، ہمیں چیز مل ہی نہیں رہی جس سے ہم نے آپ کو کاربن نہیں مل رہا جس سے آپ نے سیل بنانا ہے، را میٹیریلز نہیں اویلیبل، کپڑا نہیں مل رہا جس سے آپ نے اسٹیچنگ کر کے جو ہے وہ ڈریسز بنانے ہیں۔
وہ خاص کپڑا جو مٹیریلس کی اویلیبلٹی کا نام ہے، لیبر، چلیں آپ کے پاس کاسٹ نارمل ہے، اویلیبلٹی آف مٹیریلس بھی ہے، لیبر نہیں مل رہی، ایسے ایریے میں چلے گئے، یا آپ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو اچانک سے کسی حادثے کی وجہ سے لیبر، جیسے کووڈ آیا تھا، لیبر شارٹ ہو گیا، پروڈکشن اکوپمنٹ، ڈیمانڈ آف پروڈکٹ ایٹسیٹرا، اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو انسرٹینٹی جس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ ایئر کرافٹ ڈیزائن، ریلائبلٹی آف کمپوننٹس، سسٹم، سیفٹی ایشوز، آپ نے اسٹیئرنگ اسمبلی لگائی گاڑی میں، وہ صحیح کام نہیں کر رہی تھی، ریلائبل نہیں تھی، یہ ایک انسرٹن ایونٹ ہوگا۔ ایئر کرافٹ ڈیزائن میں آپ نے ونگ بنایا، ونگ کا جو ڈیزائن تھا وہ پراپر تھا، سیمولیٹ بھی صحیح ہوا، لیکن جب آپ نے پریکٹیکلی اس کو رن کیا، اڑایا جہاز کو، تو اس نے ٹربولنس شو کی، تو کافی مسئلہ یعنی ہے، تو وہ ریلائبلٹی نہیں ہوئی، اس کی چل نہیں سکا زیادہ عرصہ، اس وجہ سے۔ سسٹم ظاہر ہے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بیسڈ ہوتے ہیں، آپ نے کوئی بھی الیکٹرانک یا الیکٹریکل ڈیوائس لگائی ہے یا کوئی میکینیکل ڈیوائس لگائی ہے، اس کو ہم سسٹم کے اندر کوئی فالٹ آ جائے جس کی وجہ سے مسئلہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سیفٹی ایشوز، آپ بہت سارے سیفٹی میجرز لیتے ہیں کرافٹ ڈیزائننگ میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیراشوٹ لگایا ہو لیکن پیراشوٹ ٹائم پہ کھلے نہ، بہت سارے سیفٹی ایشوز ایسے ہیں، جیسے آپ نے لگیج، فار ایگزامپل لگیج سیکشن میں آپ نے لگیج رکھا ہے، سیفٹی کے طور پہ اس کا جو لاک ہے وہ آپ بناتے ہیں کہ دروازہ بند ہو جائے اور لگیج سیف ہو سکتا ہے وہ لاک خراب ہو اور اچانک سارا سامان جو ہے لگیج جو ہے وہ گر جائے لوگوں کا۔ سیفٹی ایشوز یہ بھی انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، انسرٹن ہوتے ہیں۔ فائنینشیل انویسٹمنٹس یہ انسرٹن ہے، انٹرسٹ ریٹ، مارکیٹ، اکنامک ایشوز، ڈیولپمنٹ آف اے نیو ڈرگ، ریلائبلٹی، ٹرائل ایٹسیٹرا، یہ وہ ایگزامپلس ہیں جن میں انسرٹینٹی انوالو ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والے وقت میں ہم ایگزیکٹلی جو ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ اسٹینڈ کرے گا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹیٹسٹکس از سم ٹائمز ڈسکرائبڈ ایز the science of decision making under uncertainty and can be divided into two broad areas as follows. Descriptive statistics, which includes the organization of data. ہم ڈیٹے کو آرگنائز کیسے کریں، گرافیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا، اس میں پائی چارٹ آتا ہے، بار آتا ہے، ہسٹوگرام آتا ہے، اینڈ the evaluation of appropriate summary statistics, measure of average, for example, mean, variance, standard deviation, process، یہ descriptive statistics کا پارٹ ہے۔ Descriptive statistics are the first step in analyzing data and always precedes inferential statistics, but can be, depending on the type of study, the only way to analyze collected data. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک ابھی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہی بھی ہے کہ ہم کلیکٹیو ڈیٹا کو اسٹیٹسٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں۔ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس which covers those statistical procedures used to help draw conclusions or inference about the population on the basis of sample data collected for the population۔ ہم اگر فار ایگزامپل ایک کویشچن آتا ہے، ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس رحیم خان شہر میں کرونا کے کیسز کتنے ہیں، اب ہم ساری پاپولیشن کو تو سیمپلائز نہیں کر سکتے، یعنی کہ پورے تمام لوگوں کے ٹیسٹ کیے جائیں، یہ ایک لمبا پروسیجر ہوگا۔ ہم ڈفرینٹ ایریاز کے اگر 5 لوگوں کو ٹیسٹ کر کے ایوریج بتا دیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ٹیسٹ کیا اور اتنے لوگوں کو کرونا تھا، تو ہم نے سیمپل لیا اور سیمپل سے ہم نے ڈیسیژن لیا کہ پاپولیشن کے بارے میں اتنے % پاپولیشن کورونا سے افیکٹڈ ہے رحیم خان۔ تو سیمپل اور پاپولیشن کا یہ ایک ریلیشن میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا، اور یہ جو ہم ڈیسیژنز لے رہے ہیں اس کو انگلش میں ڈیسیژن کہیں یا انفیرنس کہیں یا انفرینشیل اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اس طرح کے پرابلمس کو ڈیل کرتی ہے۔ سیمپلنگ از نیسسری بیکاز میچرنگ ایوری ممبر آف اے پاپولیشن از ٹائم کنزیومنگ اینڈ ایکسپینسو، امپریکٹیکل اور امپاسبل میں بھی۔ جیسے آپ کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گڑھے میں کون کون سے وائرسز جو ہے وہ موجود ہیں، یا کون کون سی مائکرو جو لیونگ تھنگس ہیں وہ موجود ہیں، تو ساری لیونگ تھنگس کو تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کریں گے، اس گڑھے کا ایک چھوٹا سا پیچ لیں گے اور اس کے ایریے کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ اس ایریے میں اتنے ہیں، تو اوور آل اس پورے گڑھے میں اتنے ہوں گے، اس پوری سلائڈ پہ اتنے ہوں گے۔ یہ یعنی ایک سیمپلنگ آپ کو پاپولیشن کے بارے میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کرنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے۔
Important areas inferential statistics include confidence interval. आगे जाके हम इसको टेक्निकली समझेंगे ये होता क्या है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम रिजम्पशन लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि जो हमारी रिजम्पशन है वो ठीक है या नहीं. रिग्रेशन एनालिसिस, स्टेटिस्टिकली वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल से कैसे कनेक्टेड है. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, हम पूरे का पूरा प्रोसीजर करते हैं कि एक लेमैन प्रॉब्लम को उठा के और उसको यानी हम ऐसे डिज़ाइन उसका बनाए कि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम मान जाए और मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम मान जाए, उसको हम सॉल्व करें और उसका जो रिजल्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन फिर लेमैन लैंग्वेज में करें. दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. Underlying inferential statistics is the idea of probability and probability distribution. Bayes theorem. The concept of conditional probability discussed earlier takes into account information about the occurrence of one event to predict the probability of another event. हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करती है. ये सब्जेक्ट है बेसिकली बेस थ्योरी. This concept can be extended to revise probabilities based on new information and to determine the probability that a particular effect was due to specific cause. एक पर्टिकुलर इफेक्ट किस कॉज की वजह से है, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने में हमें बेस थ्योरी जो है वो हेल्प करता है. द प्रोसीजर फॉर रिवाइजिंग दीज प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज बेस थ्योरी. ठीक, ये हमें हेल्प करता है इस तरह की सिचुएशंस में डिसीजन लेने के. The principle was given by Thomas Bayes in 1763. By this principle, assuming certain prior probabilities, the posterior probabilities are obtained. मसलन अब prior और posterior probabilities क्या होती है? Prior probabilities किसी भी experiment को करने से पहले एक assumption होती है कि ये probability होगी. Posterior probability experiment करने के बाद finally हमारे पास जो probability आएगी वो posterior probability. जैसे हम बायस थ्योरम को अगर देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये क्या है, इसका जो फार्मूला है उसके मुताबिक अब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हमारी ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी पहले और अब क्या है. जो क्या थी पहले वो प्रायर प्रोबेबिलिटीज है और बी के अकर होने के बाद जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. जैसे इस पूरी डायग्राम में जो आपको नजर आ रही है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई लिखा हुआ है इसको आप प्रायर प्रोबेबिलिटी कहेंगे, पहली प्रोबेबिलिटी. और ये जो आपके पास चीज लिखी हुई है ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ ए आई. ये अकेला प्रायर प्रोबेबिलिटी होगी, A1 की, A2 की, A3 की प्रायर प्रोबेबिलिटी और ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. तो बेस थ्योरम करता क्या है? बेस थ्योरम ये करता है कि प्रायर प्रोबेबिलिटी को चेंज करता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. ये इसका मेन काम. जैसे let A1, A2, A3, AI, AN be the set of n mutually exclusive and collectively exhaustive events, and probability of A1, probability of A2, probability of AN are their corresponding probabilities. If B is another event such that probability of B is not zero and the prior probabilities PAI are also known, ये हमें पहले से पता हो, ये वाली प्रायरी प्रोबेबिलिटीज हमें पहले से पता हो, तो फिर हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हर एक की थ्रू यूजिंग प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये है सब्जेक्ट बेस थ्योरम का बेसिकली. तो ऑफन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टर्म्ड ए प्रायर प्रोबेबिलिटी. ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा हुआ है ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है. It is calculated without taking into account the influential event A, and probability of B, on the other hand, is named as posterior probability. हमारे पास posterior probability. It gives a revised probability that B will occur. ये B कब occur होगा अगर A occur हो चुका है. In the above formula, this probability of A given B and probability of B given A are very different probabilities. ये same नहीं, different probabilities. Concept different. Suppose A denotes I use an umbrella and B it's raining. The probability of A/B is the probability that if it's raining then I will use an umbrella. ये आपको स्टेटमेंट बेसिकली ये. लेकिन ये जो है probability of B/A ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? I use an umbrella then it will rain.
جب میں امبریلا استعمال کروں گا تو بارش ہوگی، جب میں چھتری استعمال کروں گا تو بارش ہوگی، یعنی یہ دو ڈفرینٹ پرابیلٹیز جو ہیں وہ ٹری ڈائیگرام. اچھا، ٹاسنگ آ کوائن ایکسپیریمنٹ میں دو آؤٹ پٹس ہیں، ہیڈ اور ٹیل. اگر ہم اس کی بجائے کہتے ہیں ٹاسنگ ٹو کوائنس، ہو سکتا ہے پہلا ہیڈ ہے اگلا ٹیل آ جائے، یا پہلا ہیڈ ہے اگلا ہیڈ آ جائے، یا پہلا ٹیل آئے اگلا ٹیل آ جائے، یا پہلا ٹیل آئے اور اگلا ہیڈ آ جائے. اچھا، اگر کوائن 3 ہوں گے تو ظاہر ہے ہر ایک کے آگے دو اور برانچز بڑھ جائیں. یہ جو ڈائیگرام میں بنا رہا ہوں اس کو کہا جاتا ہے ٹری ڈائیگرام آف این ایکسپیریمنٹ. A useful way of investigating probability problems is to use what we know as tree diagram. Tree diagram are a useful way of mapping out all possible outcomes for a given scenario. کسی بھی سینیریو میں all possible outcomes کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف طریقہ ہے. They are widely used in probability and are often referred to as probability trees. ان کو کہا جاتا ہے probability trees. They are also used in decision analysis. اس میں اس کا نام probability trees نہیں ہے، اس میں اس کا نام decision tree. ایک probability tree ہے، اور اگر decision theory میں trees ہم بنا رہے ہیں اس میں بھی بنیں گے وہ decision trees کہتا ہے. In the context of decision theory, a complex series of choices are available when various different outcomes and we are looking for the best of these under a given performance criterion such as maximizing profit or minimizing cost. اس طرح کے پرابلم ہیں جو یہاں ہمیں ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ڈیسیژن ٹریز بنائے جاتے ہیں. Example: suppose we are given 3 boxes. Box A contains 10 light bulbs, of which 4 are defective. Box B contains 6 light bulbs, of which 1 is defective. And box C contains 8 light bulbs, of which 3 are defective. We select a box at random and then draw a light bulb from that box at random. What is the probability that the bulb is defective? یہ question. اب ہم نے پہلی سلیکشن کرنی ہے باکس کی اور دوسری سلیکشن کرنی ہے بلب کی. باکس 3 ہے، اے بی سی، ہر ایک میں بلبس کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل، اور اس میں سے ڈیفیکٹیو کتنے اور نان ڈیفیکٹیو کتنے، یہ آپ کو مینشن کیا ہوا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ نے ایک بلب سلیکٹ کیا ہے اس پروسیس کے تھرو، کہ پہلے باکس سلیکٹ کریں پھر بلب سلیکٹ کرو، تو کیا پروبیبلٹی ہے کہ وہ ڈیفیکٹیو ہو. Here we are performing 2 experiments: selecting a box at random, selecting a bulb at random. If A, B and C denotes the events choosing box A, box B, box C respectively, and D and N denotes the events defective or not defective, then the 2 experiments can be represented on the diagram below, جو نیچے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. We can compute the following probabilities and insert them onto the branch of tree. A, B اور C تین بات. اچھا، A کے لیے آپ کے پاس ڈیفیکٹیو اور نان ڈیفیکٹیو آ سکتا ہے، B کے لیے آپ کے پاس ڈیفیکٹیو اور نان ڈیفیکٹیو، C کے لیے آپ کے پاس ڈیفیکٹیو اور نان. A, B اور C کو سلیکٹ کرنے کی پروبیبلٹی 1/3 1/3 ایکول ہے. جبکہ اگر A سلیکٹ ہوتا ہے تو 10 میں سے 6 نان ڈیفیکٹیو ہے، 10 میں سے 4 ڈیفیکٹیو ہے، 6/10 اس کی پروبیبلٹی اور 4/10 اس کی پروبیبلٹی. اچھا، بی اگر سلیکٹ ہوتا ہے باکس تو اس میں ڈیفیکٹیو کی پروبیبلٹی 1/6 اور نان ڈیفیکٹیو کی 5/6، اس میں ٹوٹل 6 بلبس پڑے ہیں، ایک ڈیفیکٹیو. سی اگر سلیکٹ ہوتا ہے تو اس میں نان ڈیفیکٹیو کی 5/8 اور ڈیفیکٹیو کی 3/8. To get the probability of a particular path of the tree left to right, we multiply the corresponding probabilities in the branch of a path. For example, getting probability of A and D equals probability of A multiplied by probability of D when A is already occurred. یعنی اگر ہم نے A کو سلیکٹ کر لیا ہے پھر D کی probability کیا ہوگی؟ یہ ہے A انٹرسیکشن D کی probability. A کی probability multiplied by probability of D when A is already occurred. اگر باکس A سلیکٹ ہو چکا ہے تو probability of D کیا ہوگی؟ اس میں آتے ہیں 1/3 A کی probability ہے، probability of A، اور probability of D when A is already occurred
وہ ہے آپ کے پاس 4/10. اس کو اور اس کو میں ملٹیپلائی کروں گا، جو آنسر آئے گا 4/30، وہ probability of A intersection B. Since all the paths are mutually exclusive and there are 3 paths which leads to a defective bulb, to answer the original question, we must add the probabilities for the 3 paths. 3 paths کی بات ہوئی تو 4/30 ہم نے نکالا ڈیفیکٹو کی پرابلٹی سے دے. اچھا دوسرے میں آ جائے، اگر B سلیکٹ ہوتا ہے تو ڈیفیکٹو کی پرابلٹی 1/3 جو ہے وہ 1/6 سے ملٹیپلائی ہوگی، وہ اس نے کی. اگر C سلیکٹ ہوتا ہے تو 1/3 جو ہے وہ 3/8 سے ملٹیپلائی ہوتا ہے، وہ اس نے کیا اور ان کو ایڈ اپ کر دیا تاکہ ہمارے پاس ڈیفیکٹو کو سلیکٹ کرنے کی پرابلٹی آ جائے. ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس 2/15 + 1/18 + 1/8 gives you آنسر 0.314. یہ ہے ڈیفیکٹو بلب سلیکٹ ہونے کی پرابیبلٹی. مشینز A and B turn out respectively 10% and 90% of the total production of a certain type of article. مثلا پینسل بنانی ہے ایک خاص کوالٹی، A اور B دو مشینز ہیں، ایک 10% بنائے گی دوسری 90%. یہ کام ہے. The probability that machine A turns out a defective item is، یہ ہے probability A کے defective item produce کرنے کی. And the probability that machine B turn out a defective item is 0.05. What is the probability that an article takes at random from the production line is defective? کیا probability ہے کہ ایک آرٹیکل جو ہم نے رینڈملی اٹھایا ہے پروڈکشن لائن سے وہ آرٹیکل ڈیفیکٹو ہو؟ کیا probability؟ کوئی آرٹیکل پروڈکشن لائن میں A اور B سے بنی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں اور ہم نے اس میں سے ایک پینسل اٹھائی، کہتے ہیں کیا probability ہے کہ وہ جو پینسل میں نے اٹھائی ہے وہ ڈیفیکٹو ہے. What is the probability that an article takes at random from the production line was made by machine A given that it is defective؟ کیا probability ہے کہ جو میں نے پینسل اٹھائی ہو وہ A مشین نے بنائی ہو اور ڈیفیکٹو کی ہو؟ دو ایونٹس ہیں جس کی ہم نے probability بتائی. اب دیکھیں دو ایونٹس ہیں A اور B. اب آپ ایک A کتنا بناتا ہے 10% اور B کتنی بناتے ہیں 90%. تو A کی probability 10% means 0.1 اور B کی probability 0.9. یہ زیادہ بنا رہی ہے تو اس لیے اس کی چوز ہونے کی probability، اس کی پروڈکٹ چوز ہونے کی probability زیادہ ہے. اب اس میں ڈیفیکٹو وہ آپ کے پاس 1% اور نان ڈیفیکٹو جو ہے وہ 99% ہے تو 0.99 آ گئی. B میں آپ کے ڈیفیکٹو 0.05% تھی، نان ڈیفیکٹو جب 0.95. تو probability آف D اگر آپ نے فائنڈ کرنا D کی probability کہ ڈیفیکٹو ہو تو وہ ہوگی probability آف D اینڈ A پلس probability آف D اینڈ B. تو probability آف D اینڈ A کیا ہوتا ہے؟ probability آف A into probability of D when A is already occurred plus probability of B multiply by probability of D when B is already occurred. ہم probability of DA یہ ہو یہ ہو یہ probability of DA ہو. ٹھیک ہے یہ ہمارے اچھا یہ پٹ کریں گے کس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی 0.01 کے ساتھ probability of یا اسی طرح B کی probability یہ والی ملٹیپلائی ہوگی 0.05 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی سم آ جائے گا آپ کا 0.046. یہ probability of getting D ہے. دوسرے پارٹ میں کیا probability ہے کہ مشین A سے نکلا ہوا آئٹم ڈیفیکٹو بھی ہو؟ نکلے بھی مشین A سے اور وہ ڈیفیکٹو. اب مشین A سے کون سا آئٹم نکلے گا؟ ٹھیک ہے مشین A سے جو نکلے گا اور ہوگا بھی ڈیفیکٹو اس کی probability ہم نے فائنڈ کی. probability A such that the item is defective. آئٹم ڈیفیکٹو ہے، ہم نے فائنڈ کرنا ہے probability of A. اس کے لیے ہمیں D کی probability بھی چاہیے. probability of A and D. A and D کی probability ہم یہ نکال چکے ہیں. D and A یا A and D کی probability یہ آ جائے گی ادھر اوپر اور ڈینومینیٹر میں 0.01 ملٹیپلائی بائی 0.1 اور ڈینومینیٹر میں آ جائے گا probability of D 0.046 یعنی نکالیں. اس کو ڈیوائڈ کریں گے 0.022 آنسر آ جائے گا. یہ ہمارے پاس سیکنڈ فیز. یہ آج کا لیکچر تھا. اینی کوشچن؟ جی بیٹے کوئی سوال ہے؟
سر پرائر اور پوسٹیریئر پروبیبلٹی میں ڈفرینس بتا دیں گے؟